لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس سورت کو احسن قصص کیوں کہا گیا، اس کی وجہ بیان ہو چکی تھی۔ آج بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اب اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اس خواب کے سننے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے، آپ کے والد بھی نبی تھے، آپ کے دادا بھی نبی تھے، اور آپ کے پردادا بھی نبی تھے۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل بنت الابان ہے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ 26 مرتبہ فرمایا ہے۔ 26 مرتبہ 26 ٹائمز یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے 24 مرتبہ تو سورہ یوسف ہی میں فرمایا ہے، اور ایک جگہ سورہ غافر میں، اور ایک جگہ سورہ انعام میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اب واقعہ شروع کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا، قرآن کریم اس کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے، اے میرے ابا، میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند اس حال میں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے ابا بزرگوار سے جا کر بیان کیا کہ میرے ابا، میں نے خواب ایسا دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ابا کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا تو ابا نے آگے کیا فرمایا، اس آیت کا بھی ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ ابا فرما رہے ہیں قال یا بنی، ابا نے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اس خواب کو مت بیان کرنا، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، کیسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے کچھ مکر کرنے لگے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقینا شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے خواب کو سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جو یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 ستارے سے مراد یہ آپ کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین تھے۔ آپ کی والدہ تو گرچہ اس واقعے سے پہلے انتقال فرما چکی تھی، لیکن آپ کی خالہ جو ہے وہ آپ کے والد کے نکاح میں آ چکی تھی، اور خالہ تو ویسے بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور جب وہ والد کے نکاح میں آ جائے تب تو ماں ہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے ماں کو مراد لیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کل 13 بھائی تھے،
ایک خود یوسف اور ایک آپ کے سگے بھائی بنیامین، اور یہ جو 11 بھائی تھے یہ جو ہے یہ دوسری ماں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام سے آپ کے والد کو کچھ طبعی طور پر زیادہ محبت تھی، اور کسی آدمی کو کسی سے زیادہ محبت ہو جائے یہ اس کی طبعی تقاضا ہوتا ہے، اس کا کچھ اس میں دخل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو بھائی تھے اپنے ابا کی جب یوسف علیہ السلام سے محبت کو زیادہ دیکھتے تھے تو ان کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اور والد اس بات کو جانتے تھے، اور والد نے اس خواب کو جب سنا تو اس خواب کو سن کر آپ کو اس کی تعبیر کا بھی اندازہ ہو گیا۔ آگے قرآن مجید آیت میں بیان کر رہا ہے کہ کما اتمہا علی ابوئی، کہ ہم آپ اس انعام کو مکمل کریں گے جس طرح کہ ہم نے آپ کے والدین پر مکمل کیا تھا۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ جب یہ خواب کو آپ نے اپنے والد کے سامنے بیان کیا تو آپ کے والد اس کی تعبیر کو جان گئے، اور جب تعبیر کو جان گئے تو آپ نے اس تعبیر کو جاننے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو اس کو اپنے بھائی کے سامنے مت بیان کرنا، کہ جب اس کی تعبیر اتنی اچھی ہوتی ہے تو یہ لوگ اور آپ سے جل کر آپ کے بارے میں کچھ غلط فیصلہ نہ کر دیں۔ اب ان دو آیتوں کے ضمن میں بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہم کو تفصیل سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خواب کہا کس سے جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ گزرے ہیں، مفسر بھی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے جو اعضاء یعنی اس کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ ظاہری کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں کچھ چیزیں لائی جاتی ہیں جس کو خواب کہا جاتا ہے۔ اس کو کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، اس کو خواب کہا جاتا ہے۔ اب خواب کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے۔ حدیث النفس یعنی کہ آدمی نے جو دن بھر جو چیزیں دیکھی ہیں، آدمی کسی سے بات کر رہا ہے، آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں، یہ میرے ساتھ ہو جائے، یا میں اس کے ساتھ یہ کر دوں، اس کو یہ بات کہہ دوں۔ تو آپ کو ہم کو اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہم کو اس آدمی نے یہ بات کہنی تھی، ہم نے اس کو جا کر یہ بات کہہ دی، تو اس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، یعنی دل کی بات۔ ایک دوسری خواب کی قسم ہے جس کو تسویل الشیطان کہا جاتا ہے، یعنی شیطان جس کے اندر کام کرتا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان انسان کو کچھ ایسی شکلیں اور ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس کے اندر آدمی پریشان ہوتا ہے، کبھی وہ چیزیں بہت ڈراؤنی بھی ہوتی ہیں، آگے اور قسمیں آ رہی ہیں اور باتیں اس کی ذمہ میں آ رہی ہیں، تو اس کو تسویل الشیطان کہا جاتا ہے۔ خواب کی 2 قسم ہوئی، اور ایک تیسری قسم خواب کی ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ بندے کے دل میں اور بندے کے ذہن میں دکھائی جاتی ہے، بندے کو دکھایا جاتا ہے، یہ جو ہے الہام کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خواب اسی ضمن میں اور اسی قسم سے ہوا کرتے تھے، اور مومنین کے خواب اس طرح بھی ہوتے ہیں، اور جو پہلی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں اسی طرح بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم کو آگے یہ سمجھنا ہے کہ ہم خواب دیکھیں تو ہم کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو خواب کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم خواب دیکھیں تو ہم اپنا خواب کسی ایرے غیر نتو خیرے کے سامنے بیان نہ کریں، ہم اپنے خواب کو چھپا کر رکھیں، بچا کر رکھیں۔ اگر ہم نے اچھا خواب دیکھا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم نے برا خواب دیکھا ہے یعنی جس سے ہم ڈر گئے، ہم کو ٹینشن آ رہا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ خواب میں نے کیا دیکھ لیا، جیسے کبھی کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ بلڈنگ سے گر گیا، کبھی کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی دیکھتا ہے کہ میں آگ میں جل گیا، یہ ڈراؤنے خواب آدمی سے ڈرتا ہے، تو اس کو تو کسی کے سامنے بیان ہی نہ کریں۔ اب ایک بات میں اس چلتے چلتے یہ بیان کر دوں کہ کبھی آدمی ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے لیکن وہ خواب اچھے ہوا کرتے ہیں، اور کبھی آپ اچھے خواب دیکھتے ہیں لیکن وہ خواب کی تعبیر غلط اور خراب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم خواب کی تعبیر کسی کے سامنے بیان نہ کریں اور کسی سے تذکرہ نہ کریں۔ رہی بات کہ برا خواب دیکھیں تو عمل کیا کرنا ہے۔ اگر ہم برا خواب دیکھتے ہیں سوتے وقت اور ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں عمل یہ آتا ہے کہ ہم جس کروٹ پر سو رہے ہیں اس کروٹ کو بدل دیں،
اور الٹی طرف 3 مرتبہ تھٹکار دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ لے، اور 2 رکعت پڑھنے کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے تو 2 رکعت پڑھ کر اس خواب کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ لے. یہ بات ہو گئی. اب اگر اچھا خواب دیکھا یا برا خواب دیکھا اور ہم کو اگر اس سے بے چینی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے خواب کو کس کے سامنے بیان کریں، کیا کریں، اچھے سے تحقیق کرنے کے بعد میں جس سے ہم کو یہ پتا چلے کہ نہیں یہ آدمی خواب کی تعبیر کے لیے صحیح ہے، تو اس کے سامنے جا کے اپنے خواب کو بیان کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں خواب کے ضمن میں چند واقعات جس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ خواب کی تعبیر کو یہ جو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو کام کاج اور جو وہ کرنے والا ہے وہ چیزیں لکھی ہیں، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے کہ انسان کی تقدیر ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہم سنتے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کے لیے ہو گیا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا. تو ہم کو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ تقدیر کی کل 2 قسمیں ہیں. ایک تقدیر جس کو کہا جاتا ہے تقدیر مبرم، جو کہ بالکل قطعی ہوا کرتی ہے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے والا ہے، اور ایک تقدیر معلق ہوا کرتی ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ تقدیر کی دونوں قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو قطعی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہی ہونے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی آسانی اور بندوں کی سہولت کے لیے یہ کام کر رکھا ہے کہ اگر بندہ یہ کام کرے گا تو میں اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا. اگر بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو میں اس کے لیے عمر کی زیادتی لکھ دوں گا. اب عمر کی زیادتی میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کی عمر جتنی ہے، اگر اس کی عمر 60 سال ہے تو وہ 60 سال ہی رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنے سارے کام کرا دیں گے، اس میں اتنی برکتیں اس کو عنایت فرما دیں گے کہ ایسا ہوگا کہ آدمی نے 120 140 سال کے کام کر دیے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تبدیل کر دیں گے کہ آدمی کی عمر تو چھوٹی تھی لیکن اس نے نیک کام کیا، اپنے کاموں میں اس نے اچھائی کے کام کیا، اپنی زندگی میں اس نے اچھے کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے اس کو بڑھوتری کر دیں گے، اس کو بڑھا دیں گے. ایک یہ ہے تقدیر معلق. تو خواب جو ہے وہ تقدیر معلق کے قبیل سے ہے، یعنی تقدیر معلق کی قسم میں سے ہے. اگر آدمی کسی کے سامنے اپنا خواب بیان کرتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، اور اگر وہ آدمی اس کی وہ بات بیان کر دیتا ہے، اس کی وہ تعبیر وہ بیان کر دیتا ہے، تو وہ خواب اسی طرح ہو جاتا ہے. جب تک خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی، جب تک خواب واقع نہیں ہوتا ہے. اب آگے چلنے سے پہلے میں ضمن میں آپ کے سامنے چند واقعات ذکر کر دوں جس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی. وہ یہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میرا پیٹ بہت پھول گیا، بہت پھول گیا، بہت پھول گیا، اتنا پھول گیا کہ پوری دنیا پر چھا گیا. اب اس نے کسی خواب کی تعبیر نہ جاننے والے کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کی، اور اس آدمی نے خواب کی تعبیر کہہ دی کہ تیرا پیٹ پھٹ جائے گا اور تو مر جائے گا. اب جب یہ خواب اس کی تعبیر اس نے بیان کر دی، اب کوئی خواب کی تعبیر جاننے والا آدمی ملا اور اس کے سامنے اس نے جب یہ تعبیر بیان کی تو وہ خواب کی تعبیر جاننے والے کہنے لگے کہ اگر یہ خواب کی تعبیر مجھ سے پوچھی جاتی تو میں اس کی تعبیر یہ دیتا کہ آپ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، لیکن آپ نے اس کے سامنے خواب بیان کر دیا اور اس نے اس کی تعبیر بیان کر دی، لہٰذا اب آپ کا پیٹ پھٹے گا اور آپ کے پیٹ پھٹنے سے آپ کی موت واقع ہوگی. اور اسی طرح اس آدمی کی موت واقع ہوگی. اور اسی طرح خواب پر آدمی کے احوال، یعنی اس کے خود کے احوال بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اگر وہ نیک ہے تو اس کے خواب کی تعبیر نیکی کی طرف جاتی ہے، اگر وہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے. اسی طرح موسم کے لحاظ سے بھی خواب کی تعبیر بدلتی ہے. جیسے ایک آدمی نے خواب دیکھا گرمی کے موسم میں کہ وہ سو رہا ہے اور اس کے پلنگ کے نیچے جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. اس نے خواب کی تعبیر جاننے والے سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جلدی سے اپنا کمرہ خالی کر دیجیے. جیسا انہوں نے اپنا مکان خالی کیا، اپنے کمرے سے باہر آئے، وہ پورا مکان دھس گیا. معلوم یہ ہوا کہ گرمی کا موسم تھا، اور گرمی کے موسم میں آگ کا ہونا یہ جو ہے یہ خراب بات ہے، سزا کی بات ہے، تو اس لیے ان کا گھر جو ہے وہ دھس گیا. بالکل اسی طرح کا سیم ٹو سیم، بالکل اسی طرح کا خواب کسی ایک اور آدمی نے دیکھا، لیکن یہاں موسم تبدیل تھا.
اس نے ٹھنڈی کے موسم میں ایک خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. اب اس نے جا کر جب خواب کی تعبیر جاننے والے کے سامنے تعبیر بیان کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی چارپائی کے نیچے سے جو ہے وہ کھودنا شروع کیجئے. جب انہوں نے کھودا تو اس کے نیچے جو ہے وہ سب سونے اور چاندی اور زیورات نکلے اور وہ مالا مال ہو گیا. ان سب باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی برا خواب دیکھ رہا ہے تو برے خواب کو تو اولاً کسی کے سامنے بیان نہ کرے. اگر برا خواب دیکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے کسی اچھے خواب کی تعبیر جاننے والے کے سامنے بیان کرے، جس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی ہو. اور حدیث مبارکہ کا جو عمل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا وہ کر لے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی الٹی طرف تھٹکار دے، 3 مرتبہ تھو تھو کر دے، اور اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے دے تو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے. یہ تو ہو گئی خواب کی تعبیر کے بارے میں تمام باتیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت میں فرما رہے ہیں یہاں ایک مسئلہ اور یہ بھی جاننا ہے کہ آدمی اپنے خواب کی تعبیر ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے. ایک مسئلہ یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خواب کبھی کبھی کافر فاسق آدمی بھی دیکھتا ہے اور اس کا خواب بھی صحیح ہو جاتا ہے. ایک تو بات یہ ہوئی. اور آدمی کو یہ نہ ہونا چاہیے کہ اپنے خواب کی تعبیر کے اوپر اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھنے لگے اور اپنے خواب دیکھ کر ایک دم بڑے بڑے فیصلے لگنے. نہیں، خواب کی بس اتنی ہی حقیقت ہے کہ اس کے اندر کوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی بندے کے دل میں الہام فرما دیتے ہیں اور کبھی وہ نفس و شیطان کا کھیل بھی ہوتا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے اتنا اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس پر بالکل اعتماد اور کامل یقین کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اب ایک بات قرآن کریم کی آیت سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے، تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کا خواب سن کر، آپ کی بات سن کر کوئی آدمی آپ سے حسد کرنے لگے، آپ کو اس سے برائی کا اندیشہ ہو، تو آپ اپنا خواب اس کے سامنے نہ بیان کریں. قرآن کریم کی آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. خواب کے بارے میں یہ تمام باتیں واضح ہو چکی. میں یہاں آپ حضرات سے یہ بات عرض کر دوں کہ جس ساتھی کو اس بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کچھ دیر کے بعد میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جایا کرتا ہے، اس کے نیچے آپ کمنٹ کے اندر آپ اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں اس کے جواب بھی دیے جائیں گے. آگے قرآن کریم فرما رہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. غور کرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. قرآن کریم چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. انسان سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ شیطان کرا رہا ہے اور قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب دنیا کے اندر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ بات جان لیتے ہیں کہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اگر ہم کو اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں وہ سامنے سے آتا ہے تو ہم اپنا راستہ کاٹ کر نکل جاتے ہیں. لیکن یہاں قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نفس و شیطان کے ہاتھ میں جو بالکل بک چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھیں، اور شیطان اگر ہم کو گناہ کی طرف آمادہ کر رہا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگے اور اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں. آگے آیت مبارکہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اسی طرح آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا، آپ کو چنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیا جائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمتیں تمام کی جائے گی. آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں تمام کرے گا. وعلی آل یعقوب، جس طرح کہ آپ آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا تھا اور آپ کے والدین یعنی آپ کے دادا وغیرہ پر، من قبل، اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک علیم حکیم. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو چنیں گے اور آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نہیں عطا فرماتے. جس کو اللہ تبارک و تعالی چنتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اسی کو اللہ جو ہے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرماتے ہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ،
اور ابراہیم اور اسحاق تک یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا جائے گا، اس طرح آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک علیم حکیم، کہ آپ کا رب بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جاننے والا ہے یعنی آپ کے رب کو کسی چیز کو سمجھانا اور کسی چیز کو عطا فرمانا کسی کو، یہ آپ کے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ حکمت والا بھی ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو خواب کا علم عطا فرمانا چاہیے اور کس کو نہیں عطا فرمانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خواب کی باتیں جو آپ کو ہم نے سنی ہیں، اس پر ہم کو عمل اور یقین کی توفیق عطا فرمائے، اور خواب کے اور ہر قسم کے شر و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو سنا گیا اس پر یقین کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہم کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ایک بار اور عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں میں، اس خواب کے بارے میں جو بات کسی کو کسی چیز کا سوال ہو تو کچھ دیر کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے، تو اس کی کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھ کر بھیج دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دیں گے تو کل اس کو حل کرنے کی اور اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔